اور اس وقت میرے لیے اور شفاعت کے لیے ایک نہایت پراؤڈ مومنٹ ہے. وی آر ایکچولی پراؤڈ آف آور سیلف کہ آج ہماری ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہو رہی ہے, پاکستان کی ایک ایسے کھلاڑی سے ہو رہی ہے کہ جو کہ بیرون ملک گئیں, اولمپک سمر گیمز میں انہوں نے حصہ لیا اور وہاں پر ایک نہیں بلکہ 2 گولڈ میڈل ٹینس کی کیٹیگری میں اپنے لیے لے کر آئیں. آپ کو یاد ہوگا 61 میڈل جو ہیں پاکستان اسپیشل جو اولمپک جو اسپیشل اولمپئنس کی جو ٹیم گئی تھی 61 لے کر آئی جی. اور شفاعت 19 میں سے جناب گولڈ میڈل ہیں. اور آپ کو ہم ساجدہ کے والد سے بتاتے چلیں کہ ساجدہ فیاض جو ہے ان کے والد جو ہیں شفاعت وہ رکشہ چلاتے ہیں اور جو ان کی والدہ ہیں یہ کام کرتی ہیں لوگوں کے گھروں میں. اور دیکھیں ہم محنت جو انسان کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو محنت کا ثمر ضرور دیتا ہے, اور اللہ پاک نے ساجدہ کے پیرنٹس کو ان کی محنت کا ثمر ساجدہ کی صورت میں دیا. ساجدہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ساجدہ بول نہیں سکتی, ساجدہ سن نہیں سکتی, اس لیے جو ساجدہ کو جنہوں نے تسخیر کیا ہے نا ڈاکٹر ماریا, وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر ماریا. السلام علیکم ساجدہ. ڈاکٹر ماریا سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ. آپ نے اس کو ڈسکور کیا, کیسے ڈسکور کیا, ان کی اماں آپ کے پاس کیسے آئیں؟ ان کی والدہ ہمارے پاس کام کے سلسلے میں تشریف لائی تھی کہ جیسے گھروں میں یا اسکولوں میں کام کی ضرورت ہوتی ہے, تو جب انہوں نے ہمیں ڈیورنگ ورکنگ یہ بتایا کہ ان کی 2 بچیاں افیکٹڈ ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے پاس لے کر آئیں, یہ اسکول تو انہیں بچوں کے لیے جو اسپیشل کڈس ہوتے ہیں. ساجدہ کی چھوٹی بہن اسمال چلڈرن وہ 4 ایئرس کی ہیں, وہ 4 سال کی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ CP بھی تھی, یعنی چل بھی نہیں سکتی تھیں, اور ڈیف اینڈ ڈمب بھی ہیں. تو وہ دونوں یہ ہمارے پاس آئیں. ہم نے کہا آپ ہمیں دے دیں, بٹ اس نے کہا کہ نہیں وی کانٹ افورڈ اٹ. تو میں نے کہا نیور مائنڈ, ہم لیس پریولیج کو ہی کور کر رہے ہیں. صحیح. تو ہم نے وہاں سے اسٹارٹ کرا. 2017 کے اسٹارٹڈ میں یہ ہمارے پاس آئی تھیں, اور پھر 2017 کے بلکہ اگر ہم پیکیج میں ہم نے ڈالا بھی تھا کہ 17 کے شو میں ہم ایک رمضان شو میں لے کے گئے تھے. اس وقت ساجدہ کیا تھیں اور اب ساجدہ کیا ہیں, اور ساجدہ کو اس وقت مطلب ان کی لائف میں کبھی زندگی میں ریکٹ نام کی چیز یا دیکھنے میں بھی نہیں آئی تھی. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے جو پرفارمنس دی کس ملک کے لوگوں کو ہرایا ہے انہوں نے؟ سب سے پہلا جو سنگل میں ہرایا ہے انہوں نے امریکہ کو ہرایا ہے. سنگل میں انہوں نے US کو ہرایا؟ US کو ہرایا. ویری گڈ. ایک تو اس بات پہ تالیاں ہونی چاہیے. دوسرا مجھے یہ بتائیں ڈبلز میں پھر کیا ہوا؟ پھر ڈبلز میں ایک ڈفرنٹ لینگویج کی تھی, کوئی چائنیز کچھ اس قسم کا کوئی ورڈ تھا جو کہ فرسٹ ٹائم لسننگ میں آیا تھا کہ کیسی کنٹری ہے جس کے 2 انہوں نے ایک وہ تھا یونیفائڈ گیم. ساجدہ کے ساتھ بھی ایک نارمل بچی تھی ایریج جو پاکستان سے تھی, اور ان کے ساتھ بھی ایک اسپیشل کے ساتھ ایک نارمل بچہ تھا. اچھا یہ ساجدہ کو کہتے ہیں میڈل دکھایا ساتھ میں. ساجدہ جب ساجدہ سے میری بات چیت ہوئی ماشاءاللہ ایک تو نیشنل ہے, ایک سلور ہے اور 2 گولڈ میڈل. یہ ساجدہ کے چہرے پہ جو خوشی ہے شفاعت, جب میں ساجدہ سے ملی نا ساجدہ نے سب سے پہلے مجھے یہ بتایا کہ ہاتھ کے اشارے سے کہ میں جہاز پہ گئی. کیا بات ہے, ذرا سے پوچھیں پہلی بار جہاز میں بیٹھ کے کیسا لگا تھا ان کو؟ بہادر. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جہاز میں بیٹھ کے سب کو کچھ شروع میں ڈر لگا, بٹ مجھے کچھ ڈر نہیں لگا. میں کوئی ڈری نہیں. اچھا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ساجدہ کے پوائنٹ آف ویو سے تھی, ARY زندگی نے ان کو جانے سے پہلے کور کرا تھا جس میں ان کے کوچ رابن, اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. رابن پکچر میں نظر آ رہے ہیں, اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے ان کو پریکٹس کروائی, جس کے بعد رابن نے صرف ساجدہ کا نام لیا تھا کہ یہ مجھے 100% کنفرم میں جیت کر آئے گی. پھر جب ہم ان کو چھوڑنے جا رہے تھے تو میں نے کہا ساجدہ ہاؤ یو فیل اٹ, کیسا لگ رہا ہے؟ ہم تو کہنے لگی میں نماز پڑھوں گی, نماز پڑھ کے مطلب شوڈ بی ڈن, مطلب میں پہلے سے جیتی ہوئی ہوں. مطلب وہ پہلے سے اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ مجھے نہیں ڈر. میں نے کہا میں نے وہاں بہت سارے لوگ ہوں گے, بہت ڈفرینٹ کنٹریز کے ہوں گے. ہم نے اس کو ویڈیوز دکھائیں کہ مختلف کنٹریز کے لوگ کیسے ہوتے ہیں. اچھا ساجدہ سے پوچھیں کہ ساجدہ کو ڈر لگا کہ جب وہ امریکہ کے سامنے, جب وہ امریکہ کی جو وہاں سے ان کی اولمپئن تھیں ان کے سامنے جب ساجدہ کھیل رہی تھی تو کہیں ساجدہ کو ڈر لگا کہ نہیں میں نہیں کر سکتی؟ وہ کہہ رہی ہے مجھے ڈر نہیں لگا جب میں نے سنگل کے ساتھ کھیلا تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگا تھا. اور بار بار اس بات کا اشارہ, یہ سائن جو دے رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پتا تھا میں جیتوں گی.
Yes, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी. اور یہ نمبر 1 ہے آپ کا, نمبر 1. ویری گڈ, کیا بات ہے, کیا جذبہ ہے. بہت پیاری بچی. کچھ اپنے اس ادارے کے بارے میں بتائیے ڈاکٹر ماریا, آپ کے پاس اس قسم کے کتنے ہیرے چھپے ہوئے ہیں, ایسے کتنے گوہر ہیں جو بھی دنیا کے سامنے نہیں ہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیے. بہت سارے ایسے, جیسے آل ٹائپ آف دا اسپیشل نیڈس پہ ہم کام کرتے ہیں. آٹزم, ڈاؤن سنڈروم, سی پیز, آل ٹائپس ہوتے ہیں ہمارے پاس. اس میں ہمارے پاس بہت ایسے بچے تھے جو مختلف ایتھلیٹس میں جانے کے قابل تھے, بٹ لیس پریولیج اور لیک آف ریسورسز پاور کی بنا پر ہم سب کے اوپر نہیں کر سکے کام, جس کی بنا پہ ہم ان کو آگے جو ٹیمیں دکھا رہے ہیں ہمارے این جی او کی, یہ سارے وہ بچے تھے جن کو بھیجا جا سکتا تھا مختلف گیمز کے اوپر. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ساجدہ کے پاس اس کا اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں تھا, تو پاسپورٹ بنانے سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ این جی او نے کرنا تھا. اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس ریسورسز کم تھی, جس کے بنا پہ ہمیں ڈیفیکلٹیز تھی کہ ہم سارے بچے نہیں بھیج سکتے تھے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو بھی ایتھلیٹس ہوتے ہیں شفاعت, کیونکہ ان کی غذا ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ نیوٹریشن ویلیوز کی کیا ہے, اور ساجدہ کے جو والد صاحب ہیں اور جو مدر دونوں محنت مزدوری کرتے ہیں, تو مطلب کیا ان کے لیے اتنا پاسبل تھا؟ یہ میں چاہوں گی آپ ساجدہ سے بھی پوچھیں کہ ساجدہ نے کیا کھاتی تھی, کس طرح سے خیال رکھتی تھی, یہ سارا آپ لوگوں نے کیا. ٹو انڈرسٹینڈ ان کے پیرنٹس کو, کیونکہ اس کے پاس مسل اسٹرینتھ نہیں تھی جب یہ ہمارے پاس آئی تھی, بہت ویک تھی, مسل اسٹرینتھ بھی نہیں تھی. ریکٹ کو اگر اس نے فاسٹ شاٹ مارنا ہے تو وہ نہیں کر سکتی رہی تھی شروع میں. رن کرنا ہے اگر اس نے, تو وہ رن بھی جا کے تھوڑی دیر کے بعد 10 سے 15 منٹ کے بعد وہ تھک رہی تھی, جس کی بنا پہ جب ہم نے پیرنٹس سے کہا کہ آپ اس کو ملک کوانٹٹی میں دیں, اس کے بعد اس کو آپ ایگز فارورڈ کریں, تو وہ نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ آپ کو خود بتائیے کہ کون دے رہا تھا. ہاں وہ بتا رہی ہے کہ اس کو سمجھایا گیا کہ تم ملک پیو گی تو تمہارے اندر طاقت آئے گی. تو یہ سب کچھ آرگنائزیشن پرووائڈ کر رہی تھی اس کو, کہ یہ ہم اس کو کروا رہے تھے. ایون دین دے ڈونٹ ہیو اے منی ٹو بائی دا کلوتھ, شوز اینڈ ریکٹس اینڈ ایوری تھنگ. مجھے بتائیے گا ڈاکٹر ماریا, میں ایک سوری تو کرتی ہوں مدیحہ, کہ یہ بچے جب گئے وہاں پہ ابو دھابی میں, آئی تھنک ابو دھابی میں یہ جب گئے, وہاں پہ آبویسلی آرکیٹیکچر ڈفرینٹ ہے, انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, لوگ ڈفرینٹ ہیں, بچوں نے ریئیکٹ. تو ہم ان کو مختلف, صرف گیمس ایک چیز نہیں ہے, ایجوکیشن, جیسے ساجدہ ٹائپنگ کر سکتی ہے کمپیوٹر کے اوپر, اوکے ٹھیک ہے. ساجدہ کو ایجوکیشن پیٹرن پہ سکھایا گیا ہے, یعنی سائن لینگویج بتائی گئی ہے, وہ سائن لینگویج میں ہم سے بات کر سکتی ہے ٹپیکل. ابھی تو ایک گیسچر لینگویج ہے جس سے یہ ہم سے بات کر رہی ہے, لیکن باقاعدہ جو سائن لینگویج ہوتی ہے اس کو بھی سکھایا جاتا ہے. اچھا تھوڑی بہت مجھے بھی سائن لینگویج چاہیے. ساجدہ تم بہت پیاری ہو, اسمائل تو زبردست, کیا بات ہے. اور پیچھے جب سیلیبریشن چل رہی تھی تو آپ نے دیکھا ساجدہ, مطلب میں ساجدہ کو دیکھ رہی تھی کہ کیا کر رہی ہے. یہ پوچھے گا کہ جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ پاکستان کے لیے 2 گولڈ میڈلز لے کر آ رہی ہے, ان کا کیا رسپانس؟ آپ بلیو کریں کہ مطلب وہ ان پیرنٹس کے لیے ایسا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کی والدہ کی بات بتا رہی ہوں, کہ ان کی شاید اپنی بچپن کی کوئی خواہش تھی کہ میں بھی ایتھلیٹس بنوں, یا میں ان کو کھیلنے کا شوق تھا, تو وہ چیز ان کی جب بچی میں آئی. ہاں اچھا, ان کی والدہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں نے بہت فائٹ کرا ہے اپنی فیملی سے, اور دیکھیں فائٹ کی صورت میں ان کی بچی نے کتنا زبردست. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ماریا. یہاں پہ جلدی سے چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, آپ لوگ کہیں